والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. مشرکین اور منافقین یہ جب بھی کوئی سرکشی کرتے، بغاوت کرتے، تو اللہ رب العالمین یہاں پیچھے بھی ان کے بارے میں بتایا ہے اور ادھر بھی یہی بتا رہے ہیں کہ یہ شیطانوں کے بھائی ہیں، شیطان ان کا بھائی ہے اور یہ سرکشی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. ثم لا یقصرون، پھر وہ اس میں کمی نہیں کرتے. یہاں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ جب بھی انسان کسی بھی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، اگر وہ متقی ہے، اگر وہ پرہیزگار ہے، اگر وہ اپنے گناہوں سے اجتناب کرنے والا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو رستہ دکھاتا ہے، اس کو گناہوں سے دور کرتا ہے. لیکن جب انسان ہر وقت شیطان کے کہنے میں ہو اور اپنے نفس کی خواہشات کے مطابق چلتا ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، ان المؤمن یری ذنوبہ کأنک قاعد تحت جبل. جب بھی مومن بندہ گناہ کرتا ہے، متقی بندہ گناہ کرتا ہے، تو وہ اسے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے اوپر پہاڑ ہو. کأنک قاعد تحت جبل یخاف علیہ. اور جب فاجر، فاسق، مشرک گناہ کرتا ہے، وہ اس طرح سمجھتا ہے جس طرح اس کے ناک پر ایک مکھی آ کے بیٹھی ہے، اس مکھی کو بھگا دیا. اگلی آیت میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَیْتَهَا. یہ مشرکین، منافقین یہ اللہ کے رسول کو کہتے تھے کہ تم اپنی طرف سے ہمیں کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں دکھاتے، کوئی ایسا معجزہ کیوں نہیں دکھاتے. آج کل لوگ آتے ہیں علماء کے پاس فتویٰ مانگنے کے لیے، اگر ان کی نفس کی خواہش کے مطابق فتویٰ ہوتا ہے تو اس کو تسلیم کرتے ہیں، اگر اس کی نفس کی خواہش کے مطابق فتویٰ نہیں ہوتا آج کل لوگ نہیں قبول کرتے. تو یہی بات مشرکین کی ہوتی تھی. اللہ کے رسول منع کرتے تھے کہ یہ چیز نہیں کرنی، تو وہ اپنی خواہشات کا اظہار کرتے کہ اللہ کے رسول اپنا معجزہ دکھاؤ، آپ اپنی بات بتاؤ. اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں، قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے جو بھی لفظ نکالتے ہیں، جو بھی بول نکالتے ہیں، وہ وحی کے ذریعے نکالتے ہیں. دوسری جگہ سورہ نجم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان هو الا وحی یوحی. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے حرکت دیتے ہیں، وہ وحی کے ذریعے دیتے ہیں. جو ہم ان کو حکم دیتے ہیں اس کے ذریعے وہ بات کرتے ہیں. قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی. یہ جتنی بھی میں بات کرتا ہوں یہ اللہ کے وحی کے ذریعے کرتا ہوں، اپنے رب کی وحی کے ذریعے بات کرتا ہوں. ھذا بصائر من ربکم. یہ وحی، یہ قرآن، یہ اللہ کی باتیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے. لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے. یعنی اگر ہم قرآن کو رحمت اور ہدایت کے ذریعے دیکھیں تو ہمارے لیے بہت بڑا آئینہ ہے، ہمارے لیے بہت بڑی ہدایت ہے. اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.